آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ کتاب ریویو میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں حاضر ہوں علیم صبا نویدی، تمل ناڈو کے مشہور و معروف شاعر، محقق اور دانشور کی ایک کتاب لے کر، جس کتاب کا نام ہے مشاہیر ادب کے خطوط، بنام علیم صبا نویدی۔ اس پروگرام کی ابتدا میں سب سے پہلے میں انہیں اپنی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علیم صبا نویدی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ 83 سال کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو خیر بات کہا۔ میرا ان کا پہلا انٹریکشن پروفیسر نجم الہدیٰ نجم، جو ان دنوں شہر مدراس کی مشہور زمانہ یونیورسٹی، مدراس یونیورسٹی کے شعبہ عربی، فارسی، اردو سے متعلق تھے، ان کے گھر پر ہوئی تھی۔ ان دنوں 1975 سے 1985-88 کے دوران پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب مدراس میں تھے، اور وہیں ان کے یہاں مولانا راہی فدائی صاحب، کاوش بدری صاحب اور علیم صبا نویدی صاحب کا آنا جانا رہتا تھا۔ میری بھی ادبی زندگی کے آغاز کا وہ زمانہ تھا، ان کے گھر پہ ہی ان سے تعارف ہوا، اور اس کے بعد حالات نے ایسا کیا کہ وہ اور ہم پڑوس کے کوچے میں رہنے لگے، اور تقریباً روزانہ ہی ان سے ملاقات کا موقع ملتا۔ یہ بات ہوگی 1985 اور 86 کی، اور تب سے لے کر ان کے آخری وقت تک ان سے رابطہ رہا، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ دہلی تشریف لائے تو میرے غریب خانے پر وہ تشریف لائے اور وہاں مقیم رہے۔ انتہائی مخلص لوگوں کی اگر ایک فہرست بنائی جائے تو ہر انسان اگر بنائے تو یقیناً سب کی فہرست میں سے 10 یا 15 یا 20 لوگ ہوں گے۔ میری زندگی میں ایسے 4 یا 5 لوگ ہیں جنہیں میں انتہائی مخلص مانتا ہوں، جنہیں آزمانے کے بعد انہیں ہم نے پیکر خلوص و وفا پایا۔ ان میں ایک حضرت علیم صبا نویدی کا نام نامی ہے۔ علیم صبا نویدی صاحب نے اردو ادب میں مختلف اصناف میں تجربے کیے، اور تجربے کرنے والوں کو یکجا کیا، ان کو کتابی شکل میں پیش کیا۔ ترائلے کا معاملہ ہو، ہائیکو کی ہندوستان میں پہلی کتاب علیم صبا نویدی کی تھی۔ ہائیکو نگاروں کے ہائیکوز حاصل کر کے کتابی شکل میں پہلی کتاب شائع کرنے والے علیم صبا نویدی، اور خود اپنے ہائیکو سے عالم اردو کو منور کرنے والے علیم صبا نویدی تھے۔ اس کے بعد تو پھر انہوں نے ایک سلسلہ کیا کہ مختلف اصناف میں ان کی کتابیں آئیں، اور پھر نثر کی طرف انہوں نے مراجعت کی۔ نثر میں انہوں نے بڑی معرکۃ الآراء کتاب پیش کی، تمل ناڈو کے مشاہیر ادب اور پھر تمل ناڈو کے صاحب تصنیف علماء، اور ان علماء کے تذکرے سے ایک مدارس کی بھی بڑی تاریخ سامنے آئی۔ سینکڑوں سال، بلکہ کہیں کہ ہزاروں سال کی مدت کا احاطہ کیا انہوں نے اپنے دائرۂ فکر میں، اور کتابیں لکھیں، مختلف کتابیں۔ ان کی کتابوں کی گنتی ابھی سے تقریباً 3 سے 4 مہینے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، تو بذریعہ آلۂ مواصلات ہم لوگ ہم کلام تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتابوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 140 سے یہ تعداد متجاوز ہے۔ 140 سے زائد کتابیں انہوں نے
لکھی ہیں، ترتیب دی ہیں۔ وہ کاوش بدری کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، اور ان کی کاوشم کے علاوہ شاید ایک کتاب اور آئی جو ان کا شعری مجموعہ تھا۔ اور مولانا راہی فدائی بنگلور میں سکونت پذیر ہوئے، انہوں نے بھی دکن کے ادب پر کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کتابیں تمل ناڈو میں علیم سوانویدی کے نام ہیں۔ اور پورٹ ٹرسٹ میں، مدراس پورٹ ٹرسٹ میں وہ ملازم تھے، اور وہاں سے سبکدوش ہو کر جو بھی وظیفہ ملا انہوں نے ساری زندگی اپنے وظائف کا استعمال کتابوں کی اشاعت پر لگایا اور محفلیں سجانے پر لگایا۔ شمالی ہند کے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے جنوب کا سفر کیا ہو، خصوصاً تمل ناڈو کا، اور مدراس پہنچے ہوں اور علیم سوانویدی کو ان کا علم ہو، تو شاید ہی کوئی ایسے ہوں جنہیں علیم سوانویدی نے اپنے یہاں بطور مہمان انوائٹ نہ کیا ہو، اور اپنے یہاں ان کی مہمان نوازی نہ کی ہو، اور ان کی شان میں کوئی محفل منعقد نہ کی ہو۔ علیم سوانویدی اسی طرح کے انسان تھے، انہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا، انہیں صرف ادب کا کام کرنا تھا، اور وہ ادب کا ہی کام کرتے رہے۔ اس طرح کے اہل جنوں میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ وہاں کی اکیڈمی برائے نام ہے جو کوئی کتابوں کی اشاعت کا کام نہیں کرتی ہے، جو محفلیں برائے نام کبھی ایک آدھ کوئی مجلس کا اہتمام کرتی ہے، وہ خود اپنے ذاتی مصارف پر یہ ایک سلسلہ انہوں نے چلائے رکھا اور یہ کام کیا۔ اب وہ نیشنل انٹرنیشنل سیمینارز اور کانفرنسز میں بھی تمل ناڈو کی ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے تھے اور انہیں مدعو کیا جاتا تھا۔ دہلی میں بھی کئی ایسے مواقع آئے جن میں غالب انسٹیٹیوٹ نے، غالب اکیڈمی نے اور دیگر اکیڈمیز نے، اردو اکیڈمی دہلی نے انہیں مدعو کیا، وہ یہاں مشاعرے میں شریک ہوئے، یا کبھی کسی سیمینار میں تشریف لائے تو کسی اہم موضوع پر اپنا مقالہ پڑھا۔ انتہائی خوش مزاج اور ایسی شخصیت تھے جنہیں صرف محبت کا فن آتا تھا، وہ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور اسی پر توجہ دیتے تھے، وہی ان کی زندگی تھی۔ رفیق حیات کب کا ان سے داغ مفارقت انہیں دے گئی تھی، اور تقریباً 20 سال سے وہ تنہا تھے۔ ان کی دختر نیک اختر جاویدہ صاحبہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور وہ دیکھ بھال کیا، وہ انتہائی متحرک شخص تھے۔ کتاب کی کتابت کے لیے بھی وہاں سے 100، 200، 250 کلومیٹر، کبھی میل وشارم، کبھی آمبور، کبھی وانمباڈی کا سفر کرتے رہتے تھے ٹرین سے۔ اور دکن کی جتنی مجلسیں ہیں، جتنے مشاعرے ہیں، حیدرآباد تک، کرناٹک تک، مختلف جگہوں پر وہ کبھی کسی کو عام طور پر منع نہیں کرتے تھے اور وہاں جاتے تھے، شریک ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک کبھی 80s کی بات ہے، مجھے دارالسلام میں عمر آباد انہیں دعوت تھی بحیثیت شاعر، اور وہ ساتھ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہاں مجھے ایک نظم پڑھنے کا اتفاق ہوا، بہت سارے علماء سے گفتگو کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور میں نے جب خود ایک مشاعرے کا اہتمام کیا اپنے نیو کالج میں، تو وہاں بھی علیم سوانویدی اور کاوش بدری اور دیگر شعراء کرام، بدر جمالی صاحب، سجاد بخاری صاحب اور دیگر شعراء حضرات وہاں تشریف لائے۔ اور تمل ناڈو کی ایک انجمن ہے، تمل ناڈو لٹریری ایسوسیشن کے نام سے، جس سے میں بھی منسلک رہا ہوں برسوں، اس سے بھی باقاعدہ وابستہ تھے علیم سوانویدی صاحب، اور ہندوستان کیا ساری دنیا کے اہل فن اور اہل قلم سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ ان سب سے ان کی خط و کتابت ہوتی تھی، اور اب کے نئے زمانے میں وہ واٹس ایپ کے ذریعے ان سب سے جڑے رہتے تھے، اور جب بھی کوئی نئی تخلیق ان کی ہوتی تھی وہ واٹس ایپ پر بھیجتے تھے۔ ادھر 1-1.5 سال سے یا 2 سال کا وقفہ یا عرصہ بیتا ہے جس میں علیم سوانویدی نے
اپنی خاص توجہ نعت گوئی پر لگائی تھی، اور وہ بہت خوب نعتیں کہہ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اب یہ نعتوں کا ایک الگ نیا مجموعہ، پہلے بھی ان کی نظمیں جیسے نیشنل ایشوز پر قومی ترانے، قومی نظمیں بھارت جیوتی کے نام سے انہوں نے لکھی ہیں، اور کتابی شکل میں ان کی بھارت جیوتی کے نام سے کتاب شائع ہوئی، اور نعت کے بھی کئی مجموعے ان کے شائع ہوئے۔ میں نے ان کی ایک نعتیہ مجموعے پر تبصرہ بھی کیا ہے کسی ایک ایپیسوڈ میں۔ میرے ہاتھ میں اب ان کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تمل ناڈو میں ایک ادبی طور پر ایک سناٹا سا ہے۔ وہ حضرات جو یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور رہے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی طرف سے کوئی محفل نہیں سجاتے، کسی مجلس کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی کتابیں دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ جب انہیں محفل سجا دی جاتی ہے تب وہ بحیثیت مہمان صاحب محفل بن کر وہاں تشریف لاتے ہیں اور بڑی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ادب میں، اردو ادب میں، یا تخلیقی عمل ہو یا زبان کی ترویج و اشاعت کا معاملہ ہو، اس میں بھی ان کی کوئی خاص بات، ان کا کوئی خاص کارنامہ لوگوں کا دکھائی نہیں دیتا۔ علیم صبا نویدی کتابوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ساری دنیا میں جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے۔ وہ ایک ایسا شجر تھا جس کے سائے میں ہزاروں لوگوں نے وہاں سائے میں رہ کر تخلیقی سفر کیا ہے، ان سے استفادہ کیا، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے مراسم رکھتے تھے۔ اور ایسے بہت سارے حضرات کو میں جانتا ہوں جو خاص کر شمالی ہند کے اور مہاراشٹر کے، کولکتہ کے اور بہار کے، اڑیسہ کے، یہاں کے وہ ادباء، وہ شعراء یا وہ ادب سے وابستہ حضرات جب بھی تمل ناڈو گئے تو وہ علیم صبا نویدی کی ایک محفل ان کی شان میں ضرور منعقد ہوتی تھی۔ آج وہ شجر ہمارے سامنے سے ختم ہو گیا ہے، وقت کے طوفان میں وہ شجر اڑ گیا ہے، لیکن ان کی کتابیں جب تک دنیا ہے، جب تک اردو زبان سلامت ہے، تب تک ان کی کتابیں پڑھی جائیں گی۔ اور علیم صبا نویدی وہ علم کے وہ باب ہیں جن کے ذریعے آپ دکن کے ادبی سفر کا اندازہ لگا سکتے ہیں، دکن کے ادبی منظرنامے کو بغور دیکھ سکتے ہیں، اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ علیم صبا نویدی کے اتنے بڑے کنٹریبیوشن کو دنیا بھلا نہیں پائے گی۔ مجھے ناز ہے کہ میں ایسی شخصیت سے وابستہ رہا، اور گزشتہ دنوں یہ بھی ایک بار گفتگو میں وہ فرما رہے تھے کہ اب کی جو نئی نسل ہے وہ باقاعدہ محنت کرنے کے، وہ ان کی بہت ساری کتابوں سے بغیر کسی حوالے کے مواد، وہ اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تھیسس میں مواد اٹھا لیتے ہیں یا اچک لیتے ہیں، ان کا حوالہ بھی نہیں دیتے۔ تو اب میں اس وقت بھی صبا صاحب کو میں کچھ کہہ نہیں پایا تھا، ان کو میں تسلی کیا دیتا۔ میں واقف ہوں کہ لٹریری دنیا میں یا اردو کی دنیا میں یا وہ جو درسگاہوں میں جس طرح ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ایک کاروبار ہوتا ہے اور جس طرح دنیا چل رہی ہے، اس کو بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو اپنے شاگرد پر ایسی محنت کرتے ہیں یا ان کی ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے محنت کر کے اور اچھے موضوعات پر بہت خوبصورت مقالے لکھتے ہیں، بہت اچھا ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں۔ یہ اردو کے ساتھ ہی نہیں ہے، دیگر زبانوں کے ساتھ ہندی والے حضرات بھی ایسی شکایت کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، ایسی ہی چلتی رہے گی، لیکن علیم صبا نے جو کام کیا ہے وہ اس کام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دکنی ادب پہ مختلف نظریوں سے انہوں نے کام کیا، مختلف طریقوں سے انہوں نے کام کیا، مختلف اصناف میں انہوں نے کام کیا، اور ان کو بس خوشی ہوتی تھی ایک اچھی کتاب آئی تو ہر بار وہ یہ فون کر کے، بھئی آپ کو کتاب کیسی لگی؟ اب حضرت آپ تو بتائیں کیسی لگی کتاب؟ وہ اس
ناچیز کو بھی ایک اہم انسان ثابت کر دیا کرتے تھے اپنی محبت میں۔ اور میں جانتا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی کے علاوہ نارنگ صاحب اور شارب ردولوی صاحب اور شیم حنفی صاحب یا تنویر احمد علوی صاحب، ان ایسے بڑے حضرات میں سے شاید ہی ایسا کوئی ہو جنہوں نے ان کی پذیرائی نہ کی ہو، انہیں خط نہ لکھا ہو، ان کی کتابوں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار نہ کیا ہو، ان کی کتابوں پر تبصرے نہ کیے ہوں۔ تو یہ تمام وہ اپنے جیتے جی ہی اپنے آپ میں لیجنڈ ہو گئے۔ ایک لیجنڈ کا جانا، ظاہر ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، لیکن ایک لیجنڈ کے جانے کا احساس تب ہوتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جب میں مدراس میں کبھی میں نے حاضری دی تو علیم صبا نویدی کے بغیر مدراس میں کیسا لگے گا، یہ میرے لیے کتنا افسوسناک ہے۔ یہ میرا ذاتی نقصان ہے کہ علیم صبا نویدی وہاں نہیں ہیں، جن کے ساتھ میں کھل کے بات کر سکتا تھا، جن کے ساتھ بحث ہو سکتی تھی، جن کے ساتھ شعر کے عروضی مسائل پر گفتگو ہو سکتی تھی، لسانی پہلوؤں پر ان سے بات ہو سکتی تھی، اور پھر تنقید کے مختلف موضوعات پہ ان سے بات ہو سکتی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے اب شاہد مدراسی ہیں جو بہت فعال ہیں اور تمل ناڈو لٹریری ایسوسیشن کو وہ چلا رہے ہیں، حیات مدراسی مولانا راجی صدیقی کے بعد، کاوش بدری کے بعد، بدر جمالی اور سجاد بخاری کے بعد، اور عابد صفی صاحب کے بعد اب علیم صبا نویدی تھے جو ایک جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر یہ ذمہ داری شاہد مدراسی صاحب پر آ گئی ہے۔ جہاں تک ان سے ہو سکے گا مجھے امید ہے کہ وہ اردو کے اس جھنڈے کو، اس علم کو بلند رکھیں گے۔ ہم سب علیم صبا نویدی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ دنیا میں جیسی خوشی کے ساتھ ان کی زندگی گزری اور جیسی عزت انہیں ملی، جو مقام انہیں ملا، ہم چاہتے ہیں ان کی روحانی زندگی بھی ایسی ہی بلند ہو اور بلند سے بلند تر ہو۔ آج کی نئی نسل کی طرف سے ہم علیم صبا نویدی صاحب کا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الوداع۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ علیم صبا نویدی کا جب بھی ذکر آئے گا، جس محبت اور جس تشکر کے ساتھ ہم سب ذکر کریں گے، اس کا یہ ایک آغاز ہے، اس کی یہ ایک ابتدا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔